ایک بڑی ہوش ربا قسم کی رپورٹ ایک آئی ہے سامنے، اور وہ رپورٹ EU ڈسانفو لیب کے بعد اب یہ دوسرا بڑا انکشاف ہے جو بھارت کے خلاف ہوا ہے۔ بھارت نے اس سال اگست میں اپنی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منایا، مگر آزادی کی صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کمزور طبقات جو ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک اور ظلم و زیادتی کے واقعات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر 10 منٹ میں ایک دلت نشانہ ستم بنتا ہے۔ ایسی ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو بین الاقوامی سطح پر نئی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق ہر 4 سال بعد ممبر ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر مبنی ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ یونیورسل پیریوڈک ریویو اس کو کہا جاتا ہے، وہ تیار کرتی ہے۔ 2022 میں ایک بار پھر اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے کمیشن ہیں کمیشن نے جنیوا میں منعقدہ اپنے 41ویں سیشن میں بھارتی حکومت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا ہے، اور جائزے کے ذریعے مرتب کرتا رپورٹ میں بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں کہ مذہبی انتہا پسند جو پالیسیاں ہیں، عورتوں اور اقلیتوں پر مظالم، اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے یہ سر فہرست ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر کی جانب سے جو شائع کی گئی یہ رپورٹ ہے، اس میں انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے اقلیتوں اور ہندوؤں کی چھوٹی ذاتوں کے حقوق نہ صرف سلب کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک بھی کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر تو ہمیشہ سے ہی بھارت کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے تھے، مگر اب اس فہرست میں سکھ، دلت اور عیسائی بھی شامل ہو گئے ہیں، اور پھر بھارت میں جو BJP اور RSS کے پیروکاروں کے سوا اس وقت باقی ہندو جو ہیں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کیے جانے والے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے بعد انسانی حقوق کونسل کا یہ پہلا یونیورسل پیریوڈک ریویو ہے، اور اس حوالے سے اس رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں اور ممبر ممالک کی جانب سے بھارت کو انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کیا سفارشات پیش کی گئی ہیں، بھارت سے کیا جواب طلب کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی فرانس سے۔ السلام علیکم یونس صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تھوڑا سا اگر ہمیں اس بارے میں گائیڈ کر سکیں کہ یہ جو رپورٹ ہے، یہ پہلے تو اس میٹنگ کے بارے میں بتائیے، اس میٹنگ کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے اور اس رپورٹس میں کیا کیا اہم باتیں بتائی گئی ہیں؟ اجلاس کو پہلے ذرا ڈسکس کر لیں۔ دیکھیں، یہ کل اجلاس میں جو ممبر ممالک تھے انہوں نے وہاں پہ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے انڈیا میں مختلف انسانی حقوق کے حوالے سے، اور بہت سے ممالک نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا میں اس وقت ایک سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اقلیتوں اور ہندو ذات میں بھی جو چھوٹی ذاتیں ہیں ان کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس پر انہوں نے اپنے خدشات کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 15% جو وائلنس ہے خواتین کے ساتھ، وہ گھریلو بھی ہے، وہ سیکچول بھی ہے، وہ بڑا ہے، اور اس پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو رپورٹ آتی ہے یہ 70 ممالک کے جو NGOs ہیں ان کے جو ہے ایک جامع رپورٹ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں، تو ان کیسز کو لے کے UN میں جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس ممالک میں، اور اس کے بعد یہ سال کے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی 1 دن یا 2 دن یا مہینوں کی بات نہیں ہے، سالوں کی میں یہ رپورٹ بنتی ہے، اور ہر 4 سال کے بعد یہ ریویو اجلاس ہوتا ہے جس میں ان رپورٹس کے حوالے سے پھر جو ممبر ممالک ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جو سپیچز ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو جو ممبر ممالک ہیں جنہوں نے سختی سے بھارت کے اوپر سوال اٹھایا اور بھارت کی پالیسیوں پر، وہ کون سے ممالک ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم نے جو کل سپیچز ہوئی ہیں مختلف ممالک کے، تو اس میں زیادہ تر ترقی یافتہ یورپین ممالک ہے جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ہی زیادہ سوالات اٹھائے، کیونکہ یہاں پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے زیادہ بھی پریشان بھی ہوتی ہے اور سوال بھی اٹھاتی ہے۔ تو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر جتنے بھی ممالک تھے وہ زیادہ تر یورپین ممالک تھے، ویسٹرن ممالک تھے، جنہوں نے نہ صرف سوالات اٹھائے بلکہ انہوں نے کہا کہ جو منارٹیز ہیں ان کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے،
اور جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے اور مذہبی منافرت کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے، اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھائے ہیں یہاں پہ کہ جب سے مودی حکومت آئی ہے تو یہاں پہ ہندوازم، جو ہم پہلے انڈیا کو ایک سیکولر سٹیٹ کہتے تھے، اب وہ ایک ہندو ایکسٹریمزم سٹیٹ میں تبدیل ہو رہا ہے، اور وہاں پہ منارٹی کے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے، اور اقوام متحدہ میں یہ سوال اٹھانا یہ میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بھارت کو کچھ اسی حوالے سے سفارشات بھی دی گئی تھی 2017 میں غالباً، تو اب جب سفارشات دی جاتی ہیں تو اس پر عمل کتنا ہوا ہے؟ اور ظاہر ہے جو حالات ہیں اس پہ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی قسم کا عمل نہیں ہوا۔ دیکھیں، یہ ہر 4 سال کے بعد ریویو ہوتا ہے۔ 2017 میں بھی جو ہے ریویو بھی ہوا تھا، اور وہاں پہ بھی اس وقت بھی ان کو سفارشات دیے گئے تھے۔ درمیان میں 2 سال کا جو کورونا پیریڈ تھا، اس حوالے سے یو این کے جو اجلاس تھے اور جو سائیڈ ایونٹ تھے وہ کچھ 2 سال سے زائد عرصہ متاثر رہے، وہاں پہ کام نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے اس دفعہ دوبارہ جب ریویو ہوا ہے تو انہوں نے دوبارہ بات کی ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جامعہ پھر انڈیا کے جو ڈپلومیٹ تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ہم مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر سکیں۔ اچھا، کسی نے یہ بھی یونائٹڈ نیشن سے پوچھا ہے کہ مطلب اب جو ہمارے پاس نمبرز ہیں یہاں پر، نمبر آف رپورٹس جو، اچھا یہ آپ کو بتا دیں کہ 2017 سے 2021 تک اسپیشل پروسیجرز برانچ جو ہے اس نے 101 کمیونیکیشنز ایشو کیے ہیں، یعنی کہ خطوط لکھے ہیں بھارتی حکومت کو اسی معاملے پر، اور اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں تو 58 رپورٹس جو ہیں وہ آلریڈی جا چکی ہیں بھارت کو اسی معاملے پر یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے۔ تو کیا کسی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یونائٹڈ نیشنز کا مقصد ہی کیا ہے، یا اس کی اتھارٹی کیا ہے جو وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے ممالک پر، اگر وہ بھارت کو پچھلے 4 سال میں 101 کمیونیکیشنز بھیج چکا ہے جس کا کہ کوئی خاص جواب بھی بھارت کی طرف سے ان کو موصول نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو انسیٹسفیکٹری تھا؟ تو کیا یونائٹڈ نیشنز کے اوپر بھی کوئی سوال اٹھے کہ اس کی اتھارٹی کیا ہے اور اس کا کیا مینڈیٹ ہے، کیا وہ کس حد تک اپنی بات منوا سکتا ہے ممالک کے اوپر؟ دیکھیں، یہ اقوام متحدہ کا اپنا ایک میکنزم ہوتا ہے، اور اس میکنزم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جب رپورٹ آتی ہیں تو اس سے سفارتی طور پہ اس ممالک کے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو ادارے ہوتے ہیں، بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں، جو کہ این جی اوز ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے تعلقات پھر اس ممالک کے ساتھ اس حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ تو جب انسانی حقوق کی جب یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہے تو یورپین پارلیمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں سوال اٹھائے جاتے ہیں، یو این میں بھی اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک سفارتی پریشر کے طور پہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس میں پھر آپ اقوام متحدہ کے اس کے اوپر آپ سوال تو نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کی رپورٹ سے جو ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، کم از کم وہ مزید چیزوں پہ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر جو اقوام متحدہ کے جو رکن ممالک ہوتے ہیں، جو این جی اوز ہوتی ہیں، وہ ان ممالک کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے سفارشات دیتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، اور اس ممالک کو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی حد تک اس پہ عمل درآمد کرنا ضرور ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، فائنلی یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے وہاں پر، انہوں نے کس قسم کی سپیچ دی، انہوں نے کیا ایڈریس کیا، اور ان کے ایڈریس میں خاص کون سی باتیں تھیں، کون سے ایسے پوائنٹس تھے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے؟ جی، پاکستانی جو وہاں پہ نمائندے تھے، ہمارے جو یو این مشن ہے جنیوا میں، انہوں نے انڈیا میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر بھی بات کی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ بچوں کی اور وہاں پہ جو 2019 کے بعد کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کافی جامع بات کی تھی، اور پاکستانی جو موقف تھا اس سے جو اقوام متحدہ کو آگاہ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے جی۔ یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بڑی اہم میٹنگ تو ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے انکشافات تو اس رپورٹ میں بہت سارے آ گئے ہیں، اور یہ اسی لیول کا ہے جو ای یو ڈس انفو لیب کا انکشاف، لیکن لیول کا مسئلہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا لیول کیا ہے،
कि वो कर क्या सकती है। आपने EU डिसइंफो लैब पर इंडिया के साथ किया क्या? बिल्कुल, और सवाल यहाँ पर दो हैं कि भारत किस तरह से इतनी चौधराहट दिखाता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी को भी वो नहीं सुनता, और फिर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और उठते हैं कि उसकी फिर क्या अथॉरिटी है, वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं मुमालिक पर। सिर्फ और सिर्फ बातें करना उनका काम है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करना उनका काम है, और सिर्फ तकरीरें करना वहां पर जाके लोगों का काम होता है। तो फिर क्या हमें उनसे उम्मीद रखनी चाहिए कि जीरो? मेरा ओपिनियन तो ये कि जीरो। क्या उम्मीद रखेंगे? आज तक कुछ हुआ है? कोई मुझे बता दें कोई मामला ऐसा जो कि यूनाइटेड नेशन ने मुकम्मल तौर पर सही तरीके से हल करवा दिया? हमेशा ये होता है करारदाद आ गई, मिसाल दे दें 2-4 मुझे, फिर उसके बाद आपको जिससे जितनी उम्मीदें लगानी है आप लगाते रहें। तो मेरे ख्याल में तो ये मामला जो है ना वो इसी तरीके से चलता रहेगा, रिपोर्टें ही आएंगी, मगर हमें उनके ऊपर बात करके दुनिया को बताना ज़रूर है, और अपने वालों को भी बहुत सारों को ये बताना है कि ये मामला जो है वो गलत चल रहे हैं और इस पर ध्यान दें आप। बिल्कुल।